أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس مبارک دن کی مناسبت سے اپنے اس مقدس گھر میں اکٹھا فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری یہ زندگی یا تو عیش و عشرت میں، موج مستی میں اور خوشحالی میں گزر رہی ہے، یا دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور تنگ دستی میں گزر رہی ہے. پھر بھی جس کنڈیشن میں ہم اور آپ دنیا کی یہ زندگی جی رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے. سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے، اور موت وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دوسرا مرحلہ قبر کا ہے. تیسرا مرحلہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا ہے. لیکن یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے قبل، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب کتاب دینے سے پہلے قیامت قائم ہوگی. اور قیامت تبھی قائم ہوگی جب قیامت کی چھوٹی بڑی ساری نشانیاں جو صحیح احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں وہ ساری ظاہر ہو جائیں گی. تو آج کے خطبہ جمعہ میں قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں صحیح احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. برادران اسلام، قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دین اسلام اجنبی ہو جائے گا. اجنبی کسے کہتے ہیں؟ اجنبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی پہچانتا نہ ہو، جسے کوئی جانتا نہ ہو. آپ دیکھ لیجئے، جب کہیں سے کوئی اجنبی آدمی آتا ہے
تو لوگ بار بار اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں بار بار اٹھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک زمانہ آئے گا کہ دین اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ دین کو بالکل بھول جائیں گے۔ حدیث ملاحظہ ہو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 145۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی کی حالت میں شروع ہوا تھا، پھر دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا۔ پس اجنبی لوگوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ غربا آیا ہے۔ میرے بھائیو، غربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیے، غربا سے مراد وہ چند نیک لوگ ہوں گے جو فتنہ اور فساد کے دور میں، قتل و غارت کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ جب چاروں طرف ہاہاکار مچا ہوگا، ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ ہوگا، لوگ فتنوں سے پریشان ہو جائیں گے، اتنے زیادہ پریشان ہوں گے کہ موت کی آرزو اور تمنا کرنے لگیں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن چیپٹر نمبر 94 حدیث نمبر 7115، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول یا لیتنی مکانا، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ ایک آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، اے کاش اس قبر والے کی جگہ میں خود اس قبر میں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آدمی اپنے ساتھی کی قبر پر لیٹ جائے گا اور کہے گا، اے کاش اس قبر کے اندر میں لیٹا ہوتا، اے کاش یہ قبر میری ہوتی۔ یعنی اتنے زیادہ فتنے ہوں گے کہ لوگ فتنوں سے پریشان ہو کر اللہ کو بھول جائیں گے، دین اسلام کو بھول جائیں گے۔ اس وقت وہی چند نیک لوگ جن کے بارے میں اس حدیث میں بتایا گیا ہے، وہ دین کی دیا جلا کر رکھیں گے، لوگوں کو ایک اللہ سے جوڑنے کی خاطر، لوگوں کو اسلام سے جوڑنے کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیں گے تاکہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک صحیح طریقے سے پہنچا سکے۔ حدیث میں ایسے ہی لوگوں کو غربا کہا گیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بالکل آخری مرحلے میں ہوگا۔ اس وقت اسلام صرف 2 شہروں میں سمٹ جائے گا۔ حدیث کے اندر آیا ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر نمبر 1 حدیث نمبر 146، وَهُوَ يَعْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُهْرِهَا، کہ دین اسلام سمٹ کر 2 مسجدوں میں آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر سکڑ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، 2 مسجدوں سے مراد کون سی مسجدیں ہیں؟ تو یاد رکھیے 2 مسجدوں سے مراد مکہ اور مدینہ کی مسجدیں ہیں۔ مطلب صرف مکہ اور مدینہ میں اسلام کو پہچاننے والا، اسلام کو جاننے والا اور اسلام کا نام لینے والا ہوگا، باقی پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اسلام کو نہ پہچاننے والا، اسلام کو نہ جاننے والا اور نہ اسلام کا نام لینے والا ہوگا۔ یہ حالت ہو جائے گی۔
آپ غور کیجئے، شروع میں اسلام کا کوئی چرچا نہیں تھا، اسلام کے ماننے والے صرف چند ہی لوگ تھے، وہ بھی بہت ہی کمزور، لاچار، مجبور اور بے بس تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اسلام کی ترقی ہوتی گئی، مسلمان کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ سے جنگ لڑنے لگے، انہیں ان جنگوں میں اللہ کی مدد سے زبردست کامیابی بھی ملی، لوگ کثیر تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے، پوری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا چرچا ہونے لگا اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، جیسا کہ آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صرف اپنے بھارت دیش کے اندر مسلمانوں کی تعداد سرکاری رپورٹ کے مطابق 25 یا 30 کروڑ بتائی جاتی ہے، لیکن 25 یا 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، بلکہ 40 سے 45 کروڑ تک مسلمانوں کی آبادی پہنچ چکی ہے اپنے بھارت دیش کے اندر۔ جی ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے، اسی لیے تو یہ لوگ اتنے بلبلا رہے ہیں، آئے دن مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے وہ مسلمانوں کے خلاف میٹنگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، جب بھارت دیش کے اندر، جب اپنے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی تعداد ہو سکتی ہے؟ لیکن قرب قیامت مسلمان طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو کر تعداد میں کم ہو جائیں گے، دین کو بھول جائیں گے۔ اس وقت وہی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اس حدیث میں بتایا گیا اور جنہیں غربا کہا گیا ہے، وہی خوش نصیب لوگ سب سے آخر میں دین کی دیا جلا کر رکھیں گے، لوگوں کو دین سکھائیں گے، یہاں تک کہ دین سکھانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، قیامت کی یہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے، یہ بالکل آخری مرحلے میں ظاہر ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی بھی وفات ہو چکی ہوگی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حدیث ملاحظہ ہو، ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه ابو داود فی کتاب الفتن والملاہم، چیپٹر نمبر 34، حدیث نمبر 4297۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ساری قومیں تم پر اسی طریقے سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا انسان کھانے کے دسترخوان پر یا کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت اس جھاگ کی مانند ہوگی جو پانی کے سطح پر بہتی ہے، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔
پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم اپنے سماج پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو آج مسلمانوں میں یہ دونوں بیماریاں کسی وائرس کی طرح پوری طریقے سے مسلمانوں میں پھیل چکے ہیں۔ یہ دونوں بیماری مسلمانوں کے اندر کینسر کی طرح جڑ پکڑ لی ہیں۔ یقین نہیں آتا ہے تو آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، آج دنیا کا ہر مسلمان دنیا بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کیسے ہو جاؤں، سب سے بڑا سیٹھ کیسے بن جاؤں، میری بزنس سب سے زیادہ مضبوط کیسے ہو جائے، ایک دکان ہے دوسری دکان کیسے ہو جائے، ایک بڑا سا گھر ہے دوسرا بڑا گھر کب ہوگا، ایک گاڑی گھر میں ہے دوسری گاڑی کب آئے گی، سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرہ میں میرا نام سب سے اونچا کیسے ہو جائے، بس اسی کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ دین اسلام سے ہم اور آپ دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ عقیدہ خراب ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ایمان خراب ہو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کیریکٹر خراب ہوتا جا رہا ہے۔ دین اسلام میں دین اسلام پہ طرح طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں ہماری وجہ سے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، بس دنیا بنانے کی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ساری پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہم مسلمان دنیا کی اندھی محبت چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں۔ اندھیری قبر کے بارے میں سوچیں جہاں صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اجتماعی توبہ کریں اور اپنے ذات سے، اپنے مال سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو مال و دولت دے رکھی ہے اسے اللہ کے واسطے روک کر نہ رکھیں، ورنہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ نوٹ بندی جب ہوئی تھی، یاد ہے یا بھول گئے؟ میں نے کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ اتنے لوگوں نے اپنے نوٹوں کو جلا دیا ہے، کتنے لوگوں نے اپنے نوٹوں کو کچرا دان میں ڈال دیا، کتنے لوگوں نے نوٹوں کو کسی نالی میں لے جا کے ڈال دیا۔ میرے بھائیو، دوبارہ یہ حالت کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس لیے اگر اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، روپیہ پیسہ دے رکھا ہے، اسے جمع کر کے مت رکھیے، ورنہ دوبارہ جب یہ حالت پیدا ہوگی پھر آپ پچھتائیں گے۔ اللہ کے وہ بندے جو لاچار ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ان پہ خرچ کرنے کی کوشش کیجئے، دل کھول کر ان کی مدد کیجئے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیجئے، اللہ کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کیجئے۔ دنیا میں آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں، میرے بھائیو، دنیا میں آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا مسلمانوں کے لیے بنی ہی نہیں۔ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے بارے میں سوچئے، اس کے بارے میں فکر کیجئے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اگر آخرت کے بارے میں نہیں فکر کریں گے، تو یاد رکھیے جیسے یہاں پریشان ہیں وہاں بھی پریشان رہیں گے، جیسے یہاں پٹائی ہو رہی ہے وہاں زیادہ پٹائی ہوگی، وہاں ہماری زیادہ پٹائی ہوگی۔ بہرحال قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مسلمان ترکوں سے جنگ کریں گے۔ حدیث ملاحظہ ہو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الاعین حمر الوجوہ ذلف الانوف كأن وجوههم المجان المترقہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الجہاد والسیر، چیپٹر نمبر 56، حدیث نمبر 2928۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہیں کر لو گے۔ ترک لوگ کیسے ہوں گے، دیکھنے میں کیسے لگیں گے؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغار الاعین، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے، مطلب ان کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوں گی۔ حمر الوجوہ، سرخ چہرے والے ہوں گے۔ زلف الانوف، چپٹی ناکوں والے ہوں گے، گویا کہ ان کے چہرے چمکتی ہوئی ڈھال کی مانند ہیں، یعنی بڑے موٹے چہرے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ ترک لوگ، ان کا علاقہ کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے خراسان کے مشرق میں، اسی طرح ہندوستان کے شمال میں چین وغیرہ کی طرف ان کا علاقہ تھا۔ وہ لوگ منگول کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو منگول بھی کہا جاتا ہے، ان کو مغول اور تاتار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنگلوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، وہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ انسانی تاریخ میں انسانیت پر ویسا ظلم کسی اور قوم نے نہیں کیا ہے جتنا ظلم ان منگولوں نے، ان تاتاریوں نے اس وقت کے مسلمانوں پہ کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی دو سلطنت قائم تھی، ایک خوارزم شاہی سلطنت جو علاء الدین محمد کی تھی، اور ایک خلافت عباسیہ کی سلطنت جو بغداد میں قائم تھی۔ ان تاتاریوں نے، ان منگولوں نے دونوں سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، پوری سلطنت کو اجاڑ دیا تھا۔ خوارزم شاہی سلطنت کو جو علاء الدین محمد کی تھی، اسے چنگیز خان نے برباد کیا تھا۔ چنگیز خان کے بارے میں اس وقت کے مورخین کہتے ہیں کہ چنگیز خان جیسا ظالم اور کرور شاسک نہ آج تک دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ لوگ اس کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے سروں کا مینار کھڑا کر دیا کرتا تھا، اور کسی مسلمان کو قتل کرنے کے بعد اس مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظالم تھا۔ تو اسی بدبخت نے علاء الدین محمد کی حکومت، جو اسلامی حکومت تھی، خوارزم شاہی سلطنت کو، پوری سلطنت کو اجاڑ دیا تھا۔ وہ بغداد پر بھی حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایک بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، لیکن آج تک اس کی قبر کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا ہے، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب میری موت ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں کسی گمنام جگہ پہ لے جا کے دفن کر دینا، تاکہ کسی کو میری قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ ایسا کیوں کہا تھا اس نے؟ مورخین کہتے ہیں اس بدبخت کو اس بات کا یقین تھا کہ میں نے لوگوں پہ اتنا ظلم کیا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے میری قبر سے نکال کر کے مجھے سخت سزائیں دیں گے، اس لیے اس نے یہ وصیت کی تھی۔ بہرحال جب اس کی موت ہوئی تو اس کے قریبی لوگوں نے، اس کے خاص سپاہیوں نے اسے رات کی تاریکی میں کسی گمنام جگہ میں لے جا کے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ گھوڑے دوڑا دیا، جس سے اس کی قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ بہرحال وہ جو بغداد پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی، وہ دنیا سے چل بسا۔ اس کا یہ ادھورا خواب اس کا پوتا ہلاکو خان نے پورا کر دیا۔ ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا۔ اس وقت بغداد کا وزیر ابن الالقمی شیعہ تھا، اسی کی مدد سے اس بدبخت نے بغداد پہ چڑھائی کی تھی۔ اصل میں تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی شکست ملی، اس کے پیچھے کسی نہ کسی غدار کا ہاتھ ضرور رہا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیجئے، جب شروع میں انگریز ہندوستان میں آئے تھے، اس وقت ہندوستان پر مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت تھی۔ انگریز کلکتہ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے، اور کلکتہ کے اندر انگریزوں سے پہلی جنگ سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ کے نانا سے ہوئی، جس میں انگریزوں کو بدترین شکست ملی۔
اس کے بعد جب نواب سراج الدولہ کے نانا کا انتقال ہو گیا اور نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب بنے تو پلاسی کے میدان میں 1799 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ کی انگریزوں سے جنگ ہوئی، جس میں نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا میر جعفر، اس نے غداری کر دی، اس نے غداری کی اور انگریزوں سے جا کے مل گیا۔ نواب سراج الدولہ جنگ ہار گئے، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ پھر انگریز اندر تک گھستے چلے گئے۔ پھر ہندوستان کے اندر ایک شیر نے جنم لیا، نواب حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے مسلسل 4 جنگیں کی، 1782، 1783، 1784 عیسوی کے اندر انہوں نے انگریزوں سے مسلسل 3 جنگیں لڑیں اور تینوں جنگوں میں انگریز بری طرح پٹے۔ لیکن آخری جنگ 1799 عیسوی کے اندر، آخری جنگ 1799 عیسوی کے اندر سرنگا پٹنم میں، جو اس وقت میسور کی راجدھانی تھی، وہاں پہ انگریزوں نے اپنی پوری فوجی طاقتوں کو اکٹھا کر لیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ ٹیپو سلطان کا جو وزیر تھا میر صادق، اس نے غداری کی اور انگریزوں سے جا کے مل گیا۔ ٹیپو سلطان نے بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ تو میرے بھائیوں، غداروں کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسی طرح کا ایک غدار تھا بغداد حکومت میں، جس کا نام تھا ابن القمی، وہ شیعہ تھا، وہاں پہ سنیوں کی حکومت قائم تھی، وہ سنیوں کی حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہلاکو خان کو خط لکھا کہ آؤ بغداد پہ حملہ کرو، میں اپنی پوری فوج کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ چنانچہ ہلاکو خان نے اپنی لاکھوں کی فوجوں کے ساتھ بغداد پہ حملہ کیا، پورا شہر کو برباد کر دیا میرے بھائیوں، گھروں کو آگ لگا دی، مسجدوں کو توڑ دیا اور اتنے مسلمانوں کو قتل کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو اس وقت کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 151 میں لکھتے ہیں کہ ان تاتاریوں نے، ان منگولوں نے بغداد کے اندر اتنے مسلمانوں کو قتل کیا کہ دریائے فرات کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے فتنہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے، ہم اور آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور آپ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اللہ نے حج کرنے کی طاقت دی ہے، اس کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا بھر کی برائیاں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں جو فتنہ ہمیں نگلنے کے لیے تیار ہے، فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ فتنوں کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، جیسے یہاں پریشان ہیں، یہاں ذلیل و رسوا ہیں، قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے سوچئے، حالات کو سمجھیے اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، ورنہ بہت برا حال ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حالات سے سبق لینے کی توفیق دے، فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔